سب سے پہلے ہم سورۃ الاخلاص کا تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ ابتدائی مکی صورت ہے۔ مکی صورتیں اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، وہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ یہ بہت چھوٹی مگر بہت ہی اہم صورت ہے۔ یعنی نماز میں اس کو صرف اس نیت سے نہ پڑھیں کہ یہ چھوٹی صورت ہیں، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن کریم نازل نہیں ہوتا اور صرف سورۃ الاخلاص ہی نازل ہوتی تو یہ کافی ہوتی۔ اتنی وسیع صورت ہے، اتنا مفہوم کے اعتبار سے اتنی وسعت رکھتے ہیں، تو اس کا نام ہے اخلاص۔ یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے گا، اس پر ایمان لائے گا، تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ یعنی لوگوں کے سوال کے جواب میں یہ نازل ہوئی تھی، جب مشرکین مکہ سوال کرتے تھے رسول اللہ سے کہ آپ جس رب کے پیچھے ہمیں بلا رہے ہیں، جس رب کی عبادت کر رہے ہیں، وہ رب کون ہے؟ اس کا والد کون ہے؟ وہ کس کا بچہ ہے؟ اس کے بچے کدھر ہیں؟ وہ کیا کھاتا ہے؟ کیا پیتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ تو ان تمام سوالوں کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو یاد رکھیے گا، یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، یعنی قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر۔ یاد رکھیے گا، اس صورت کو آخری دو صورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم کو کس طرح عبادت کرنی چاہیے؟ یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ اس کا بہترین جواب اس صورت میں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہیں، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا، وہ، اللہ ایک ہیں۔ قل کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے۔ اس کو ہم یاد رکھنے کے لیے، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ قالا کا لفظ قرآن کریم میں 530 مرتبہ، جبکہ قالو 332 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ تو اگر آپ قل کا ترجمہ بھول جاتے ہیں تو قالا سے یاد رکھیں۔ قل کہہ دیجئے، ہوا کا ترجمہ آپ سیکھ چکے ہیں، ہوا وہ، اللہ یعنی اللہ، وہ اللہ، احد ایک، اکیلا، ایک کی معنی میں یہ لفظ صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں احد کا لفظ قرآن کریم میں 74 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ ذات میں ایک ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کو ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، اور کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صفات میں ایک ہے، یعنی اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں ہے، اس جیسی صفات والا کوئی نہیں ہے۔ مثلا کوئی غیب نہیں جانتا، کوئی حاضر نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس جیسا دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس جیسا مدد نہیں کر سکتا۔ یعنی اب یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کے پاس ہی غیب کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ رب العالمین اپنے مقرب بندے کو اطلاع دیتا ہے غیب کے علم کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ فی الوقت ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے کسی ایک بندے کو کال آ جائے کہ کراچی میں بارش ہو رہی ہے، اور ہم باقی سب کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن اس ایک بندے کو کال کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ کراچی میں بارش ہو رہی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اس بندے کے پاس غیب کا علم ہے، لیکن اس کو کسی نے اطلاع دی۔ اطلاع اور غیب کے علم میں فرق ہے۔ اسی کو اطلاع ملی کہ کراچی میں بارش ہو رہی ہے۔ اسی طرح بعض موقعوں پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعاً غیب کا علم دیا تھا۔ اطلاع دی تھی کہ فلاں جگہ یہ کام ہوگا، اطلاع دی تھی کہ یہ اس وقت یہ ہوگا، تو وہ اطلاع تھی، غیب کا علم نہیں تھا۔ تو غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی صفات میں بالکل واحد ہے، ایک ہے، تو ہم اس کو شریک نہیں بنائیں۔ حقوق میں اللہ ایک ہے، یعنی پوجا، پرستش اور عبادت صرف اللہ ہی کا حق ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ رکوع، سجدہ، دعا وغیرہ صرف اللہ ہی کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اختیارات میں بھی اللہ ایک ہے، یعنی اللہ کے اختیارات میں کوئی بھی شریک نہیں، یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ اس نے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی چیزیں حلال کی ہیں اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، جتنے حرام کیے اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ یعنی قانون میں اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ کا اختیار چلے گا۔ قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ موت و حیات کے تمام فیصلے کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو جائزہ لیجئے کہ ہم صرف اللہ ہی کی بندگی کر رہے ہیں؟ ہم کیا اللہ کو ہی صرف بندگی کا مستحق سمجھتے ہیں؟ کتنی بار اپنے نفس کی بندگی کرتے ہیں، کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی ہے؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اللہ اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ آج سے ہی بنائیں، اور اس طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمے رہنے کا پلان بنائیے، اور توفیق کی دعا کرتے رہیے اپنے رب سے۔
اور قل یعنی کہہ دیجئے، تبلیغ کیجئے، یعنی ہمیں بھی تبلیغ کرنی ہے حکمت سے، بہترین انداز سے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یعنی اگر ہم خود اللہ رب العالمین کو واحد نہیں مانتے حقوق میں، صفات میں، اختیارات میں، تو ہم آگے اس کی تبلیغ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم خود عمل کریں، خود ثابت کریں، خود اللہ کو یکتا واحد تنہا مان لیں تمام صفات میں، عبادات میں اور تمام اختیارات میں. اس کے بعد ہم اس کی آگے ترسیل کریں گے، آگے تشہیر کریں گے، آگے تبلیغ کریں گے. جب ہم خود عمل نہیں کرتے تو آگے کس منہ سے ہم اس کو پلاتے ہیں؟